حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جادوگروں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ جادوگر ہے، حضرت عمر فاروق اسے فوری طور پر قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جادوگر کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لی۔ پھر جب جادوگر سے کہا چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جادوگر نے کہا آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا 5 کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر فرمایا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ساری محفل حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جب میں نے کنکریاں اٹھائی تھیں تو مجھے بھی پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ اس جادوگر نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ دوسری بار جب میں نے کنکریاں اٹھائیں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے اور جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس سے شیطان کو ہر چیز ہر بات بتا دیتا ہے۔ اس محفل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جادوگر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان انسانی جسم کے اندر خون میں گردش کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہوگی وہی ان جادوگروں کو پتہ ہوگی، جو ہمیں نہیں معلوم ہوگی ان جادوگروں کو بھی نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان جادوگروں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے احباب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر انگیز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ کر آپ پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسی ہی سزا دو جیسی سزا میں نے تمہیں دی تھی۔ شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ نے کہا نہیں۔ آپ روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ اور آخر میں دوستو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ہوا یوں کہ 2 نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس نے؟ یا امیر المؤمنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ جی ہاں، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر فاروق اس شخص سے پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کس طرح قتل ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا، میں نے منع کیا، باز نہیں آیا، میں نے ایک پتھر مارا، وہ پتھر اس کو ایسا سر میں لگا کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا تو پھر قصاص دینا پڑے گا، اور قصاص موت ہے، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت
اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ سنا دیا تو وہ شخص کہنے لگا، اے عمر، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے۔ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ کون تیری ضمانت دے گا؟ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا۔ مجمع پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی جانب کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کی جانب اپنا ہاتھ کیا اور کہا کہ میری طرف سے یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گواہ ہے، تو سارا مجمع ششدر رہ گیا، کیونکہ یہ شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، تو نہیں جانتا قتل کی کیا سزا ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو گیا، کچھ ضروری تیاریاں کی، بیوی بچوں کو الوداع کہنے وہ نکل گیا۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے، ایک ایک لمحہ تمام لوگ گن کر کاٹ رہے تھے، اسپیشلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عصر کے وقت تیسرے دن الصلاۃ جامعہ کی منادی پھیر گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا۔ ابو ذر غفاری بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر فاروق کے سامنے بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، سورج ڈوبنے والا ہے، معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ سورج جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں عالم میں کوئی شخص بول نہیں رہا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر غفاری کے دل میں بستے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر کے دل میں حضرت ابو ذر غفاری آپ بستے تھے۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجاوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا۔ اب اچانک سے تمام لوگوں نے دیکھا کہ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا، بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، ساتھ ہی مجمع میں سے بھی بھرپور نعرہ لگا اللہ اکبر کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ تو کوئی تیرے گھر کے بارے میں جانتا ہے، نہ کوئی تیرا پتہ جانتا ہے۔ بولا، امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ پانی کا نام و نشان ہے، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ پیارے دوستو، ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کر ہم لوگ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسلام فائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے،
بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.